آسک مفتی طارق مسعود۔ کسی گمراہ آدمی کے معتقد سے نکاح کرنا۔ بنت علی نے پنجاب سے پوچھا ہے، مفتی صاحب میرا تعلق فلاں مسلک سے ہے، لیکن جہاں میرا رشتہ طے ہوا ہے وہ کسی غلط انسان کو سنتے ہیں، گمراہ آدمی کو سنتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جی رشتہ بہت جلدی میں طے پایا ہے، اس لیے ہم پوچھ گچھ ہی نہیں کر سکے۔ اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے، تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں بہت سارے اسکالرز اس وقت ایسے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ موجود ہیں جو جمہور امت سے ہٹ کر لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، جو آپ کو امت سے بدگمان کر رہے ہیں، اور ان کو جب آپ سنیں گے تو ایسا لگے گا بس یہی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، باقی تو سارے اب تک گھاس کھا رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو سننا ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی دلیل سے تو بات کرتے ہیں نا، تو دلیل وہ آپ کو دلیل لگ رہی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل کی بھی دو قسمیں ہیں نا، ایک تو شریعت کے وہ مسائل ہیں جو بالکل واضح ہیں، اس میں تو 2 اور 2 4 کی طرح ہیں۔ کچھ مسائل اختلافی ہوتے ہیں، اس میں ہر ایک کے پاس دلیل ہوتی ہے، اس میں تجزیہ کر کے فیصلہ کرنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ بڑے بڑے مجتہدین علماء کا کام ہے، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے بھی، قرآن سے بھی۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، قرآن کی آیت ہے کہ جب کوئی خبر تمہیں ملے، یعنی حدیث ہو یا کوئی بھی خبر ہو، تو اہل تک، جو اس کے اہل ہیں ان تک پہنچاؤ، وہ تمہیں اس کا اصل مطلب بتائیں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا رب حامل فقہ غیر فقیہ۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بھی مجھ سے کوئی بات سنو تو آگے پہنچاؤ، کیونکہ بعض دفعہ جس کو بتایا جاتا ہے اس میں سمجھ زیادہ ہوتی ہے، وہ فقیہ ہوتا ہے، اور جو یعنی پہنچانے والا ہے جس کے پاس حدیث ہے وہ فقیہ نہیں ہے، وہ حدیث کا مفہوم صحیح طرح نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک فقیہ اور ایک غیر فقیہ۔ غیر فقیہ کہتے ہیں حدیث کے الفاظ جانتے ہیں، اس کا صحیح مفہوم نہیں جانتے، اور فقیہ جس کی جمع فقہا آتی ہے وہ حدیث کا صحیح مفہوم جانتے ہیں۔ اس لیے پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن و حدیث کا مطلب خاص طور پہ شرعی مسائل کے معاملے میں فقہا سے پوچھا جائے گا۔ تو اب کوئی ایسا شخص جو آپ کو فقہا ہی کے خلاف ورغلا رہا ہو، وہ یہ بتا رہا ہو کہ سارے فقہا ہی ایسے تھے، تو یہ ظاہر ہے یہ گمراہی کا ایک راستہ ہوگا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو سننا جو آپ کو جمہور امت سے ہٹا رہے ہیں، یا امت کے جو اتفاقی مسائل ہیں ان سے آپ کو ہٹا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے کو سننا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایسی جگہ آپ نکاح کریں گے تو آگے مسائل کا اندیشہ ہے کہ وہ پتہ نہیں نکاح کامیاب چلے نہ چلے، وہ آپ کو جمہور امت سے ہٹا دیں، صحابہ کرام کا باغی بنا دیں، آپ کو اسلاف سے باغی بنا دیں آپ کو۔ تو اس لیے آپ کا جہاں رشتہ ہوا ہے، میں یہ تو نہیں کہتا آپ رشتہ توڑ دیں، لیکن ان لوگوں کو آپ سمجھا دیں۔ کوئی بھی ایسے گمراہ شخص کو اگر کوئی سن رہا ہے، اسکالر کو سن رہا ہے، تو اس کے گمراہانہ عقائد بتا دیں، اور اس کی کنفیوژن علماء سے دور کر لیں۔ اس کے جو اشکالات ہیں علماء کے پاس اس کے جوابات ہیں الحمدللہ۔ کوئی بھی ایسا شخص اگر آپ کو کسی نے رجم کا انکار کر دیا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر دیا، کسی نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو ان کے تمام اشکالات کے علماء کے پاس جواب ہوتے ہیں۔ تو آپ جہاں آپ کا رشتہ طے ہوا ہے ان سے کہیں بھئی آپ کے کوئی اشکالات ہیں نا، تو آپ علماء سے پوچھیں، وہ علماء آپ کے اشکالات دور کریں گے۔ تو اگر ان میں حق پرستی ہوگی وہ اشکالات دور کروا لیں گے، آپ وہاں نکاح کر لیں۔ اور اگر حق پرستی نہیں ہوئی، وہ اسی جو ہے نا ان کی سوئی اٹکی بھی ایک ہی چیز پہ، ہل کے نہیں دے رہے، تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ رشتے بہت ہیں، آپ پھر ایسی جگہ رشتہ نہ کریں، کیونکہ آگے پھر اولاد پہ بڑے برے اثرات پڑتے ہیں، بچے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بٹ جاتے ہیں بچے اس طرح سے۔ تو اس لیے جو کوئی بھی ایسا اسکالر جو بڑی گمراہی میں ہو، آپ کو اجماعی عقیدوں سے ہٹا رہا ہو، تو ایسے اسکالر کو نہ سننا چاہیے، نہ ایسے لوگوں سے رشتے ناطے کرنے چاہیے۔ چاہیے کی بات کر رہا ہوں میں، یہ نہیں کہہ رہا رشتہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، رشتہ تو عیسائی یہودی سے بھی جائز ہے، لڑکی اگر عیسائی ہے یہودی ہے اس سے بھی جائز ہے، لیکن مشورہ تو یہی دیا جائے گا نا، جیسے نبی نے فرمایا کہ دیندار کو ترجیح دو۔ تو جو لوگ گمراہ ہیں ان کے بجائے ان کو ترجیح دیں رشتے و ناتوں میں جو اہل حق کو فالو کرتے ہیں۔